بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، آج اس اسلامی فلسفے اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی ویڈیو میں ہم آج اسماعیل حقی برسوی کی سوانح اور اس کے دربار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، اسماعیل حقی برسوی 17ویں صدی کے عثمانی ترک مسلمان عالم صوفیہ تجربے اور قرآن کی باطنی تشریح پر جلواتی صوفی مصنف تھے، شاعر اور موسیقار بھی۔ اسماعیل حقی برسوی نے سلطنت عثمانیہ کے بہت سے حصوں کو متاثر کیا، لیکن بنیادی طور پر ترکی آج تک وہ اناطولیہ کے عظیم سنتوں میں سے ایک بیوکل کے طور پر قابل احترام سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں ترکی زبان کی ایک نامور ادبی شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے، جس نے 100 سے زیادہ کام تصنیف کیے ہیں۔ ان کی کچھ کاموں کے ترجمے اب انگریزی بولنے والی دنیا کے لیے دستیاب ہیں۔ اسماعیل حقی نے اپنی تمام رقم اپنی اس مسجد کے تصور تعمیر کے لیے چھوڑ دی تھی۔ اسماعیل حقی مصطفیٰ کا بیٹا تھا، جو بدلے میں بیرام کاوش کا بیٹا تھا، جو بدلے میں شاہ خدا بندے کا بیٹا تھا۔ اسماعیل حقی تھریس میں 1652 یا 1653 میں پیدا ہوئے تھے۔ حالانکہ ان کے والدین اکثر استنبول سے آئے تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ 7 سال کی عمر میں تھے، اور شیخ عثمان فضلی کے مشورے پر 1663 کے لگ بھگ انہیں ایڈریڈ بھیج دیا گیا تھا، تاکہ وہ شیخ کے ایک رشتہ دار عالم عبدالبکی کے پاس روایتی تعلیم حاصل کر سکے۔ سن 1673 میں 21 سال کی عمر میں وہ استنبول میں جلویٹیہ آرڈر کے سربراہ شیخ عثمان فضلی کے عوامی کلاسوں میں گئے، جنہوں نے انہیں اس نظم اور ضبط میں شروع کیا۔ اسماعیل حقی نے دوسرے علماء کے لیکچرز میں شرکت کی اور عطار، رومی، حافظ اور جامی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فارسی سیکھی۔ اس نے اسلامی خطاطی اور موسیقی کا بھی مطالعہ کیا اور 17ویں صدی کے صوفیانہ کے بہت سے بیجوں کو موسیقی کے لیے ترتیب دیا، جو جلویٹی آرڈر کے بانی تھے۔ سن 1675 میں 23 سال کی عمر میں عثمان فضلی نے انہیں 3 مقدونیہ بھیجے، معاون درویشوں کے ساتھ، اس کو تاکہ جلویتی فلسفہ کی تعلیم کے لیے ایک خانقاہ قائم کریں۔ بعض نے ان کا استقبال کیا اور اسماعیل حقی نے شیخ مصطفیٰ عاشقی کی بیٹی سے شادی کی۔ اپنے آقا کے خطوط سے حوصلہ پا کر اس نے اپنے سب سے شاندار خطبات لکھے، تاہم اس نے ڈھیلے رویے کے لیے شہروں کے لوگوں کو حد سے زیادہ تنگ کر کے ناراض کیا۔ عثمان فضلی کے اس سمجھانے کے باوجود کہ سرجش جلویتی کا طریقہ نہیں تھا، اس نے اپنے جوش اور لگام نہیں ڈالی اور اس کے مخالفین نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا، جس سے ان کی اہلیہ بہت ناراض ہوئی۔ یہ ان کا اپنا آبائی شہر تھا۔ 1682 میں اسے سٹروکو میں کیا مقدونیہ میں پبلک کلاس کو پڑھانے کے لیے مدعو کیا گیا۔ وہاں اس نے کتابیں بھی لکھنا شروع کی، لیکن مثنوی کے مشہور مفسر اسماعیل حقی انکاروں کے ساتھ الجھن میں نہ پڑنے کے لیے اسے ہمیشہ ایک لہقہ دیا جانے لگا، جیسے کہ بلوتی، برسوی یا اسکوردری۔ صوفیہ کے درمیان اناطولیہ میں برسا کو سب سے پہلے 14ویں صدی کے شیخ سومونو کا بابا اور حاجی بیرام نے مشہور کیا، لیکن 1685 میں برسا کے اس وقت کے شیخ کا انتقال ہو گیا اور فاستلی نے اسماعیل حقی کو نیا شیخ مقرر کیا۔ بدقسمتی سے برسا میں اس کے پہلے سال ویانا کی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی تباہ کن نقصان اور عثمانی بلقان پر ہولی لیگ کے حملے کے بعد
کہ مشکل دور کے ساتھ موافق تھے، اس لیے اسماعیل حقی بہت غریب ہو گیا اور اسے زندہ رہنے کے لیے اپنی کتابیں بیچنی پڑی۔ 1690 میں اس نے اپنے آقا عثمان فارسلی سے ملنے کے لیے قبرص کا سفر کیا، جو عثمانی خارجہ پالیسی پر شدید تنقید کی وجہ سے جدل وطن تھے۔ اس کی موت پر اسماعیل حقی اس کی جگہ حکم کے سربراہ کے طور پر مقرر ہوئے۔ سن 1695 اور 1697 کے درمیان میں سلطان مصطفیٰ دوم نے اسماعیل حقی سے جسبرگ سلطنت کے خلاف اپنی فوجی مہمات کے ساتھ جانے کی درخواست کی اور وہ کئی لڑائیوں میں رہا جب تک کہ وہ شدید زخمی نہ ہو گیا۔ عثمان فارسی نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی پیشگوئی کی تھی اور بروسوی نے اس کے زوال کی وجہ روحانی اور سیاسی طاقتوں کے اخراج کے طور پر بیان کی تھی، جس کی نمائندگی ایک شیخ اور ایک سلطان نے اپنے خطابات میں کی تھی۔ اس طرح عثمانی زوال کی مثال کے صوفی تشریح کی گئی تھی۔ سن 1700 میں اسماعیل حقی نے حج کیا، لیکن مکہ سے واپسی پر قافلہ کے ارکان کو بدھیوں نے قتل کر دیا۔ اسماعیل کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ دمشق پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ سن 1700 میں وہ برسا واپس آیا۔ 1717 میں وہ دمشق چلا گیا اور مزید 12 کتابیں لکھی۔ 1720 میں وہ استنبول کے انطولیہ کے حصے میں واپس آیا، جہاں اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ تاہم اس پر 2 بار جنونی ہجوم نے حملہ کیا اور اس نے برسا واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ 1722 میں برسا میں اس نے اپنی کتابیں عوامی کتب خانوں کو بھیج دی، اپنی تمام رقم ایک چھوٹی مسجد کی تعمیر کے لیے چھوڑ دی اور اعتکاف میں داخل ہو گئے۔ وہ مسجد اب اسماعیل حقی قرآن کرسو کے اندر ہے۔ جولائی 1724 یا 1725 میں ان کا انتقال سکون سے ہوا۔ ان کی قبر مبارک مسجد کے عقب میں اسی مسجد میں واقع ہے۔ اس کے ساتھ دوستو ہم آج سے اجازت چاہتے ہیں اور کل عماد الدین اسماعیل قریشی اسدی الہاشمی کی سیرت اور اس کے مزار کی وہ بیان کیا کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔